الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ گزشتہ مجلس میں اسی آیت کریمہ پر گفتگو شروع کی گئی تھی، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ان بندوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ کو مطلوب ہیں اور اللہ کو مقصود ہیں، منظور ہیں، جن کے اندر کچھ خاص صفات ہونی چاہیے۔ جو مومن ان اوصاف سے اور خصوصیات سے خالی ہو، اللہ کو ایسے لوگ منظور نہیں۔ قرآن پاک کے الفاظ ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اے ایمان والو، اگر تم دین سے پھر جاتے ہو تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لا کے کھڑا کریں گے جو قوم ان صفات کی حامل ہوگی۔ کیا صفات ہیں اس کا ذکر آگے کیا گیا ہے۔ میں نے اس وقت جو باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی گزشتہ مجلس میں، اس میں یہ عرض کیا تھا کہ ان صفات کا حامل ہونا انتہائی ضروری ہے مومنوں کے لیے۔ اللہ ایسے ہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جن کے اندر یہ اوصاف نہ ہو، جن کے اندر یہ خصوصیات نہ ہو، جن کے اندر یہ امتیازات نہ ہو، جن کے اندر یہ کمالات نہ ہو۔ وہ خالی خولی بندے اللہ کو مطلوب نہیں، جو دعوی ایمان تو کرتے ہیں لیکن ایمانی خصوصیات سے عاری اور خالی ہیں۔ اسی اللہ کہتے ہیں فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اللہ تمہاری جگہ پر ایسی قوم کو لا کے کھڑا کر دے گا جو ان صفات کی حامل ہوگی، ان صفات سے ممتاز ہوگی، ان کمالات سے آراستہ پیراستہ ہوگی جو اللہ کو مطلوب ہے۔ ان میں سے ایک صفت کا ذکر گزشتہ مجلس میں کیا گیا تھا، یحبہم ویحبونہ، اللہ جس قوم کو لائیں گے وہ ایسی قوم ہوگی کہ اللہ ان سے محبت کریں گے اور وہ بندے اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اس کے بعد دوسری صفت کا ذکر ہے اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ یہاں لفظ آیا ہے اذلہ، اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ اس کا ایک معنی ہوتا ہے عاجزی کرنے والے، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے سہل پسند، نرم خو، پیار والے، محبت والے۔ یہ دونوں ترجمے یہاں پر صحیح ہیں۔ لہذا آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ جس قوم کو کھڑا کریں گے، اللہ سے محبت کرنے والی قوم، وہ ایسی قوم ہوگی اذلۃ علی المؤمنین، جو مومنوں کے مقابلے میں عاجزی کرنے والے ہوں گے، وہ تکبر کرنے والے نہیں ہوں گے،
ان کے اندر عاجزی ہوگی، تواضع ہوگی، اور دوسرا ترجمہ یہ ہے اذلۃ علی المؤمنین کہ وہ مسلمانوں کے حق میں نرم خو ہوں گے، ان کے اندر پیار ہوگا، مسلمانوں کے لیے دل کے اندر بڑی جگہ ہوگی۔ یہ مومن بندے اللہ کو پسند ہیں جن کے اندر یہ خصوصیت اور یہ صفت پائی جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند کرتے ہیں جن کے اندر عاجزی ہو، تواضع ہو، اور جن کے اندر تکبر ہو، وہ مومنوں کے مقابلے میں متکبر بن جائیں، تواضع دکھانے کے بجائے ان کے مقابلے میں اڑ جائیں۔ اللہ کو ایسے بندے پسند نہیں۔ اور پھر یہاں پر جو فرمایا ہے اذلۃ علی المؤمنین، یہ مومن بندے کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک عام مومنین کے مقابلے میں بھی تواضع ہونی چاہیے، یہ سمجھے کہ یہ سب میرے سے افضل ہیں، میں عالم ہوں، میں فقیہ ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں فلاں اور فلاں کمال سے متصف ہوں، لیکن یہ سب ہونے کے باوجود یہ سمجھے یہ عامۃ المؤمنین جو پائے جا رہے ہیں میرے سامنے ہیں، یہ سب میرے سے افضل ہیں۔ تواضع تو یہی ہے، تواضع اسی کا نام ہے کہ وہ دوسروں کو سمجھے کہ یہ میرے مقابلے میں افضل ہیں، میرے مقابلے میں اعلیٰ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ان کی کوئی بات ایسی پسندیدہ ہو کہ میں ان کے سامنے کوئی حیثیت نہ رکھتا ہوں۔ تو عام مومنین کے مقابلے میں بھی تواضع ہونی چاہیے۔ اور پھر اس مومنین کے اندر وہ لوگ بھی داخل ہیں جو خواص سے امت کہلاتے ہیں، جو عالم ہیں، جو فاضل ہیں، جو محدث ہیں، جو فقیہ ہیں، جو اللہ والے ہیں، مشائخ کرام ہیں، یہ بھی اس کے اندر داخل ہیں۔ جب عامۃ المؤمنین کے مقابلے میں بھی اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تواضع رکھو اپنے اندر، میں ایسے ہی مومن بندوں کو پسند کرتا ہوں جو مومنوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو متواضع بنا کر رکھتے ہیں، تو آپ اندازہ کیجئے کہ جو خواص سے امت ہے ان کے مقابلے میں دوسرے مسلمانوں کو کس قدر عاجز اور کس قدر متواضع بن کر رہنا چاہیے۔ لیکن آج اس کے اندر بڑی کمی معلوم ہو رہی ہے۔ یہیں سے اکرام مومن کا مسئلہ آتا ہے۔ تبلیغی جماعت کے بانی حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ نے جماعت کا جب کام جاری کیا تھا تو اس کے لیے کچھ اصول بنائے تھے۔ 6 باتیں مشہور ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے اکرام مومن، اکرام مسلم۔ یہ مومنوں اور مسلمانوں کا اکرام اسی وقت میں ہوگا جب آدمی اپنے آپ کو عاجز سمجھے گا، اپنے آپ کو متواضع بنائے گا اور دوسرے کو عزت کی نگاہوں سے دیکھے گا۔ اور حضرت نے یہاں پر مومن اور مسلم کہا، جس میں علماء بھی آ گئے، صلحاء بھی آ گئے، خواص سے امت بھی آ گئے، محدثین و فقہاء بھی آ گئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ عامۃ المؤمنین بھی آ گئے۔ سب کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے مومن کا کہ ان کے ساتھ وہ اکرام کا معاملہ کرے۔ جب وہ آ جائے ان کے لیے کھڑا ہو جائے، ان کے ساتھ بہتر انداز سے گفتگو کرے، اپنے آپ کو عاجز بنائے اور ان کو اپنے سے بڑا سمجھ کر ان کے ساتھ میں معاملہ کرے۔ لہذا اس میں عام مومنین بھی داخل ہو گئے، خواص بھی داخل ہو گئے۔ لیکن آج کا نقشہ جو ہم کو نظر آ رہا ہے اس میں یہ نظر آتا ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دوسرے کو ذلیل سمجھتا ہے۔
اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں، میں یہ قابل ہوں، میرے اندر یہ کمال ہے، میرے اندر یہ خصوصیت ہے، میرے اندر یہ امتیاز ہے، لیکن میرے مقابلے میں کوئی کچھ نہیں۔ آج یہ دور گزر رہا ہے، حتیٰ کہ یہ دیکھنے میں آتا ہے ایک جاہل آدمی جسے نہ قرآن آتا ہے نہ حدیث آتی ہے، نہ اس کے پاس کسی قسم کا علم موجود ہے، نہ کوئی کمال موجود ہے، لیکن وہ علماء کے مقابلے میں اپنے آپ کو افضل اور برتر ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے سامنے بیان کرتا رہتا ہے، ان کے سامنے بولتا رہتا ہے، اور ان کی باتوں کی کوئی قدر نہیں کرتا، ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرتا جیسے کہ علماء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ میں کرنا چاہیے۔ ایک بار ایک صاحب میرے پاس ایسے وقت میں آئے کہ میرے گھر میں کچھ مہمان تھے اور کھانا کھانے کے لیے بیٹھنے والے تھے۔ کسی نے آ کر دستک دی، دروازہ کھولا گیا، ایک صاحب اندر آئے جو ماشاءاللہ جماعت میں لگے ہوئے ہیں، کبھی کبھی ملتے رہتے ہیں۔ وہ آئے اور انہوں نے بیٹھتے ہی جو گفتگو شروع کی، سارے مہمان بھی میرے پریشان ہو گئے۔ بس وہ ساری دنیا کی خبریں سنانے لگے، جماعت وہاں گئی تھی، جماعت نے یہ کام کیا اور وہ کام کیا، اتنے لوگوں پر یہ کام ہو گیا، لندن میں ایسا ہو گیا اور فلاں جگہ پر ایسا ہو گیا۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ صاحب میرے پاس آئے کیوں ہیں اور میرے سے چاہتے کیا ہیں، اور ایسے وقت میں آ کر وہ مجھے کیا بتانا چاہتے ہیں، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ کچھ نہیں، بس آئے اور گفتگو شروع کر دی۔ میں سنتا رہا، کھانا بھی ٹھنڈا ہو گیا اور کھانے والے بھی ٹھنڈے ہو گئے۔ بہت دیر کے بعد سنتے سنتے جب تھک گیا میں تو ان سے ایک بات کہا کہ آپ تشریف لائے اور گفتگو آپ نے شروع کی، لیکن آپ نے نہ ہماری خیریت پوچھی، نہ کچھ بات کی، اور بات اپنی سنانے بیٹھ گئے، نہ یہ دیکھا کہ کون سا وقت ہے۔ ہمارا تو معمول ایسا ہے کہ ہم جب کسی کے ہاں بھی جاتے ہیں تو پہلے اسے کہہ کر جاتے ہیں کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اور کیوں ملنا چاہتے ہیں، اور کیا مسئلے پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، موضوع بحث طے کر کے ہم اس کے پاس جاتے ہیں۔ اور جو بھی میرے پاس آتے ہیں میں بھی ان سے یہی چاہتا ہوں کہ وہ میرے سے ملنے آئے ہیں تو معلوم تو ہو جائے کہ کیا مقصد ہے۔ لیکن آپ کی 1 گھنٹے کی تقریر سے مجھے بالکل نہیں سمجھ میں آیا کہ آپ کا موضوع گفتگو کیا ہے۔ تب جا کر وہ ٹھنڈے ہوئے، کہنے لگے مولانا معافی چاہتا ہوں، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں یہ حال ہے آج لوگوں کا۔ یہ کیوں؟ اپنے دماغ کے اندر یہ بٹھا لیا گیا ہے کہ بس ہم اتنے بڑے ہیں کہ ہمارے سامنے سب چھوٹے، علماء بھی چھوٹے، محدثین بھی چھوٹے، مدرسین بھی چھوٹے، امام بھی چھوٹے، سب چھوٹے، بس ہم بڑے۔ جب تک مسلمان کے اندر عاجزی نہیں آتی، اللہ کہتے ہیں مجھے ایسے بندے مطلوب نہیں۔ اذلۃ علی المؤمنین، اللہ کو ایسے بندے پسند ہیں جن کے اندر عاجزی ہو، جو دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو عاجز سمجھتے ہو، دوسروں کو اچھا سمجھتے ہو۔ تو میں نے کہا اس میں عام مومنین بھی آ گئے، خواص بھی آ گئے، بدرجہ اولا آ گئے۔ جب عام مومنین آ گئے تو پھر خواص کیوں نہ آئیں گے اس کے اندر؟ پھر اس کے ساتھ ایک اور بات عرض کرتا ہوں کہ اس کے اندر اساتذہ بھی آ گئے، مشائخ بھی آ گئے۔ مومنین کے اس لفظ کے اندر اساتذہ کرام ہیں جن سے ہم پڑھتے ہیں۔ اس میں بتانا چاہتے ہیں کہ مومن اللہ کو جو پسند ہے وہ مومن پسند ہے جو اپنے اساتذہ کے مقابلے میں متواضع رہتا ہو۔ اور دوسرے یہ معلوم ہوا کہ اس کے اندر مشائخ
اور صوفیہ بھی داخل ہیں، یعنی اپنے مشائخ جن سے ہم استفادہ کرتے ہیں، جن سے ہم بیعت اور ارادت کا تعلق رکھتے ہیں، جن کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے ہم کو ہدایت کا راستہ ملے گا، ان کے لیے بھی ہم کو متواضع بن کے رہنا ہے۔ تو لہذا اساتذہ کے مقابلے میں بھی تواضع ہو، اور مشائخ اور اپنے بڑوں کے مقابلے میں بھی۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو علم نہیں آئے گا، اگر ایسا نہ ہوگا تو مشائخ سے استفادے کی صورتیں نہیں ہوگی۔ اسی لیے علماء نے اساتذہ کے بارے میں اور اسی طرح مشائخ کے بارے میں مستقل ابواب قائم کر کے بتایا ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ کیسا ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی علیہ السلام کے سامنے تمہاری آواز پست ہونی چاہیے، بلند نہ ہونا چاہیے۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہی اصول اور یہی طریقہ اپنے مشائخ کے لیے ہے، اپنے اساتذہ کے لیے ہے۔ اساتذہ کے سامنے جائیں تو آواز کو پست رکھیں، یہ تواضع ہے۔ بلند آواز سے گفتگو کرنا یہ متکبروں کی شان ہے۔ اور اسی طرح اپنے مشائخ کے سامنے جائیں تو وہاں پر بھی تواضع کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی آواز کو پست رکھا جائے اور ان کی آواز ہماری آواز پر بلند ہونا چاہیے، اس کا لحاظ رکھا جائے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے طریقے ہیں۔ میں نے ایک مثال کے طور پر یہ بات عرض کی، ان کے سامنے اٹھنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، رہنے کا سلیقہ، یہ سب متواضعانہ ہونا چاہیے، متکبرانہ انداز سے نہیں ہونا چاہیے۔ جو اپنے اساتذہ کے مقابلے میں تکبر کرے، جو اپنے مشائخ کے مقابلے میں تکبر جتائے، اللہ اس کے لیے علم کے راستے بند کر دیتے ہیں اور استفادے کے راستے بند کر دیتے ہیں، اور وہ کبھی بھی اپنے اساتذہ سے اور اپنے مشائخ سے استفادہ نہیں کر سکتا، نہ علم آئے گا نہ عمل آئے گا۔ آج جو لوگ محروم ہیں اپنے اساتذہ سے، آج جو لوگ محروم ہیں اپنے مشائخ کرام سے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان کے اندر یہ ادب نہیں ہے، یہ سلیقہ نہیں۔ وہ متکبرانہ انداز سے آتے ہو جاتے ہیں، متکبرانہ انداز سے بات چیت کرتے ہیں، یا اگر بات چیت بھی نہیں کرتے تو دل کے اندر تکبر بھرا ہوا ہے، میں بڑا میں بڑا میں بڑا۔ یہ میں پن جو آ جاتا ہے تو انسان کو تباہی کے غار میں لے جا کے ڈھکیل دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے مقابلے میں، چاہے وہ مومن عام مومن ہو، چاہے وہ مومن خاص مومن ہو، چاہے وہ مومن تمہارا استاد ہو، چاہے وہ مومن تمہارا شیخ ہو، ان سب کے مقابلے میں تمہارے اندر تواضع کی شان ہونا چاہیے۔ اگر تواضع کی شان ہے تو ایسے بندوں کو اللہ پسند کرتے ہیں اور ایسے بندوں کو اللہ چاہتے ہیں۔ اب ہم اندازہ کر لیں اپنے اپنے طور پر کہ ہمارے اندر یہ صفت کہاں تک آ گئی۔ عام مومنوں کے مقابلے میں بھی ہمارے اندر یہ بات نہیں۔ مجھے قصہ یاد آیا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا، ان کے واقعات کے اندر لکھا ہے کہ ایک آدمی ان کے زمانے میں تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب کے اندر دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ میں کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا بھائی میرے پاس تو کچھ عمل نہ تھا، لیکن ایک عمل مجھے کام آ گیا۔ اس نے پوچھا کہ کیا عمل کام آیا؟ اس نے بتایا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ امام احمد بن حنبل جو ہمارے زمانے کے بہت بڑے عالم اور محدث، وہ ایک جگہ پر وضو کر رہے تھے، نہر کے کنارے بیٹھ کر۔ میں ان سے اوپر والے حصے میں بیٹھ کر وضو کر رہا تھا۔ میں اوپر والے حصے میں وضو کر رہا تھا، پانی ایسا نیچے کو بہتا جا رہا تھا۔ امام احمد بن حنبل آ کر نیچے کے حصے میں بیٹھ کر وضو کرنے لگے، تو مجھے خیال آیا
کہ میں یہاں وضو کر کے جو پانی اس میں ڈالوں گا وہ پانی چل کر امام احمد کے پاس میں جائے گا، یہ تو ان کے ادب کے خلاف ہے، یہ بات بہت بری لگے گی، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے فوراً اٹھ گیا اور پھر امام احمد جہاں بیٹھے تھے اس کے نیچے کی طرف آ کر بیٹھ کر وہاں وضو کیا، یہ خیال کر کے کہ ان کا پانی جب وہاں سے چلے گا تو وہ میرے لیے وضو کا پانی بنے گا، یہ میرے لیے اچھی بات ہے، میرے وضو کا پانی ان کے حق میں جائے یہ بات ادب کے خلاف ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک عالم کی تعظیم کی وجہ سے میری بخشش فرمائی۔ آج کہاں ہے یہ؟ علماء کے سامنے، مشائخ کے سامنے، اپنے بڑوں کے سامنے عاجزی، تواضع، ادب، سلیقہ کچھ نہیں رہا، اسی لیے آج بیشتر لوگ علم سے اور تربیت سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو بھائیو ایک بات یہ ہے، یہ میں نے تفسیر اس آیت کی ہے اذلۃ علی المؤمنین، اذلہ کو عاجزی کے معنی میں لے کر، اور اس کا معنی میں نے دوسرے یہ بھی بتایا تھا کہ اس کے معنی نرم خو کے بھی آتے ہیں، یعنی مزاج کے اندر نرمی رکھنے والے لوگ۔ اللہ کہتے ہیں مومنوں کے مقابلے میں جو لوگ رحم دل ہوتے ہیں، نرم خو ہوتے ہیں، اللہ ان کو پسند کرتے ہیں۔ یہ صفت ایک اور جگہ بیان کی گئی ہے حضرات صحابہ کی شان بیان کرتے ہوئے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ دیکھو یہاں کہہ رہے رحماء بینہم، وہی رحماء بینہم کا یہاں پر مطلب نکلے گا اگر اس اذلہ کو ہم نرم خو اور رحم دل کے معنی میں لیتے ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ یہ بھی اس کی ایک تفسیر ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں نرمی برتی جائے، شدت نہ برتی جائے، آپس کے اندر رحم ہو، آپس کے اندر کرم ہو، آپس کے اندر اتفاق ہو، آپس کے اندر ایک دوسرے کے جو ہے غلطیوں کو چھپایا جائے، معاف کر دیا جائے، یہ سب مضمون اس کے اندر آ جاتا ہے۔ کتنا بھاری مضمون ہے، لوگ سرسری طور پر پڑھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن غور کریں قرآن کریم ایک سمندر ہے، اس کے معانی کا سمندر انسان کو حیرت زدہ کر دیتا ہے۔ ایک چھوٹا سا جملہ اذلۃ علی المؤمنین، لیکن اس کے اندر دیکھو کتنا زبردست مضمون سمایا ہوا ہے، گویا کہ ایک سمندر کو کوزے میں بھر دیا گیا ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ نرم خو ہو، نرم دل ہو، آپس میں رحیم ہو، آپس میں ایک دوسرے کے لیے کرم ہو، آپس میں ایک دوسرے کے لیے معافی ہو، محبت ہو۔ اللہ ایسے بندوں کو چاہتے ہیں، ان بندوں کو نہیں چاہتے جو مومنوں کے مقابلے میں سخت، مومنوں کے مقابلے میں شدت والے، مومنوں کے مقابلے میں جو ہے ہمدردی و غمخاری اور پیار و محبت کی جگہ سختی برتنے والے۔ اللہ ایسے بندوں کو نہیں چاہتے، ان بندوں کو چاہتے ہیں جن کے اندر پیار ہوتا ہے، جن کے اندر محبت ہوتی ہے، جن کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ رحم و کرم ہوتا ہے، اور اسی بنا پر وہ ایک دوسرے کو معاف بھی کر دیا کرتے ہیں۔ اس طرح اذلۃ کے اندر ایک مضمون یہ آ گیا۔ اب یہ بھی ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ آج ہم دوسروں کے لیے تو کچھ نرم خو بن جاتے ہیں، لیکن اپنے لوگوں کے لیے نرم خو نہیں بنتے۔ دوسروں کے مقابلے میں تو کبھی نرم پڑ جاتے ہیں، لیکن اپنے لوگوں کے مقابلے میں سخت بنے رہتے ہیں۔ آج یہ بات شدت سے محسوس کی جا رہی ہے۔ اگلے جملے میں جو اللہ نے کہا اعزۃ علی الکافرین، اللہ ایسے بندوں کو چاہتے ہیں جو کافروں کے مقابلے میں تو سخت ہو، لیکن مومن کے مقابلے میں رحیم ہو، کریم ہو، اور ایک دوسرے کے ساتھ میں اچھا تعلق رکھنے والا ہو۔ اللہ ایسے بندوں کو چاہتے ہیں، لیکن اب الٹا دیکھنے میں آ رہا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ مسلمان اتحاد اور اتفاق کو کھوتے جا رہے ہیں۔ جب ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی و غمخاری نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو انگیز نہیں کریں گے، تو پھر اس کا نتیجہ تو یہی ہوگا کہ آپس میں نفاق پیدا ہوگا، آپس کے اندر اتحاد کے بجائے آپس کے اندر انتشار پیدا ہوگا، آپس کے اندر اتفاق کے بجائے
وہاں پر نفاق کی جڑیں مضبوط ہوتی چلی جائیں گی، نتیجہ یہ ہوگا ٹوٹتے چلے جائیں گے، ٹوٹتے چلے جائیں گے، اور اس کے مقابلے میں دوسرے لوگ سخت ہو جائیں گے۔ یہ صورت کہ آج دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے۔ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، مسلمان آپس کے اندر ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دوسرے لوگ مضبوط ہو رہے ہیں، ہم کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس نہ قوت ہے، نہ طاقت ہے، نہ نظم و انتظام ہے، نہ کوئی تنظیمی صلاحیت ہے، اس لیے کہ سب کچھ ہماری صلاحیتیں اپنے آپ کو گرانے میں، اپنے مومن بھائیوں کے خلاف جد و جہد کرنے میں اور ان کے خلاف سازش کرنے میں صرف ہو رہی۔ اگر وہ ہماری قوتیں و طاقتیں، ہماری صلاحیتیں اور قابلیتیں، ہماری استعدادیں اور لیاقتیں استعمال ہوتی آپس میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے، آپس میں اپنی جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے، اور پھر یہ سب مل کر ملا کر کفر کے مقابلے میں سخت ہو جاتی، کتنا اچھا تھا۔ لیکن آج کفر کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ دن دناتا پھر رہا ہے، شرک کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ دن دناتا پھر رہا ہے، معصیتوں کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ دن دناتے پھر رہی ہیں، لیکن مسلمان آپس کے اندر ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے میں لگے ہوئے۔ یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجھے ایسے لوگ نہیں پسند ہیں، مجھے تو پسند ایسے لوگ ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ لہٰذا اب بھی مومنوں کو سمجھنا چاہیے وقت اب بھی موجود ہے، وہ آپس کی ان سازشوں کو چھوڑیں، آپس کے اندر بغض و عداوت کو نکالیں، آپس کے اندر کی شدتوں کو ختم کریں، پیار پیدا کریں، محبت پیدا کریں، اتفاق پیدا کریں، اتحاد پیدا کریں۔ اور ایک بات یاد رکھو کہ اتفاق اور اتحاد کی جڑ عاجزی ہے، اور اختلاف اور انتشار کی جڑ تکبر ہے۔ جہاں تکبر آیا تو وہاں تو ہر آدمی کہتا میں میرے جیسا کوئی نہیں، میرے سے بڑا کوئی نہیں، میری بات چلنی چاہیے، میرا حکم چلنا چاہیے، میرے مزاج کی بات پوری ہونی چاہیے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب ہر آدمی میں کرے گا تو کسی کی بات بھی نہ چلے گی، نتیجہ سوائے انتشار اور افتراق کے کچھ نہ ہوگا۔ اس کے بجائے عاجزی ہو، ہر آدمی سمجھے کہ بھائی میرے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، دوسرا بھی سمجھے کہ میری رائے بھی کچھ کمزور ہو سکتی ہے، اور چلو یہ رائے میں مان لوں، وہ رائے یہ مان لے۔ اس اتحاد اور اتفاق کے نتیجے میں ہماری پوزیشن مضبوط ہوتی ہے، ہمارا اسٹیٹس بنتا ہے، اور پھر ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ اپنی بات کو دوسروں سے منوا سکیں۔ آج صورتحال پوری دنیا کے اعتبار سے مسلمانوں کی یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی دم خم نہیں ہے، اور ان کی بات کے اندر کوئی جان نہیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ آپس کا انتشار، آپس کا افتراق اور آپس میں ایک دوسرے کی جڑوں کو کاٹنے کی کوشش، اپنے آپ کو کاٹنے میں مسلمان لگا ہوا ہے، اور دشمن مسلمانوں کے لیے اپنے آپ کی پوزیشن کو مضبوط کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اللہ نے اس کا علاج یہاں پر بتا دیا۔ اگر تم مضبوطی چاہتے ہو، اور وہ مضبوطی ایسی کہ کفر کے مقابلے میں سخت رہو، تو اس کا پہلا اصول ہے اذلۃ علی المؤمنین۔ دیکھو اوپر کے بعد دوسرا جملہ لایا گیا، عزت علی الکافرین سے پہلے اذلۃ علی المؤمنین کا جملہ لایا گیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ پہلے جملے کے بعد دوسرے جملے کو کیوں لایا گیا؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ پہلی بات اگر درست ہو جائے گی، متحقق ہو جائے گی، مسلمان آپس میں عاجزی، انکساری، تواضع ایک دوسرے کے لیے پیدا کریں گے، اور پیار اور محبت ایک دوسرے کے لیے پیدا کریں گے، اتفاق اور اتحاد آپس کے اندر پیدا کریں گے، اس کے نتیجے میں وہ کفر کے مقابلے میں سخت ہو سکتے ہیں، اور اگر یہ نہیں پیدا کریں گے تو کفر کے مقابلے میں کبھی وہ سخت نہیں ہو سکتے۔ اس لیے پہلے جملے کے بعد دوسرا جملے کو ارشاد فرمایا گیا۔
اس لیے میں تمام مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں وہ آپس کی شک بک کو چھوڑ دے، آپس کے نفاق کو چھوڑ دے اور بغض و عداوتوں کو نکالے، آپس کی رنجشوں کو ختم کرے اور ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد اور اتفاق اور پیار و محبت پیدا کرے۔ جب یہ پیدا ہوگا اس کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئے گی کہ ہم اعزت علی الکافرین ہو جائیں گے، یعنی کافروں اور کفر کے مقابلے میں سخت بن کر کھڑے ہو سکیں گے۔ لیکن اگر پہلی بات پیدا نہ ہوئی تو قیامت تک دوسری بات نہیں پیدا ہو سکتی۔ اسی وجہ سے اللہ نے پہلے جملے پر دوسرے جملے کو مرتب کیا اور بتایا کہ پہلے یہ صفات تمہارے اندر پیدا ہو تاکہ دوسری بات تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد آگے فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ جن بندوں کو پسند کرتے ہیں ان کی ایک صفت پہلے بیان کی، یحبہم ویحبون، وہ اللہ سے پیار کرنے والے بندے ہوں گے۔ دوسری صفت ابھی آپ نے سنی، اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے مقابلے میں نرم یا مومنوں کے مقابلے میں متواضع، اعزت علی الکافرین، اور کفر کے مقابلے میں اور کافروں کے مقابلے میں سخت ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے بندے اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنے والے ہو۔ جہاد کا لفظ استعمال ہوا ہے، جہاد کے معنی آتے ہیں جد و جہد اور محنت، اللہ کے دین کے لیے اللہ کے راستے میں جد و جہد اور محنت کرنا، مجاہدہ کرنا۔ یہ اللہ کے راستے میں مجاہدہ کئی طرح کا ہوتا ہے۔ ایک مجاہدہ تو یہ ہے جس کا ذکر اوپر کے جملے سے سمجھ میں آ رہا ہے، اعزت علی الکافرین، کافروں کے مقابلے میں سخت۔ کافروں کے مقابلے میں سخت کا معنی یہ نہیں ہے کہ خامخواہ سختی برتی جائے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کو کفر سے ہٹانے کے لیے، شرک سے ہٹانے کے لیے، دین پر ان کو قائم کرنے کے لیے مجاہدہ کیا جائے اور اس کے اندر بالکل پختگی کے ساتھ، پوری استقامت کے ساتھ میں کھڑے ہو جائے۔ سختی کا معنی یہ نہیں ہے کہ کسی کو مار ڈالے، ضرورت پڑی تو وہ الگ بات ہے، وہ تو جہاد کے میدان میں ادھر سے ادھر سے ہوتا ہے، وہ الگ چیز۔ لیکن یہاں بتانا چاہتے ہیں اعزتین، یعنی کافروں کے مقابلے میں وہ پوری استقامت کے ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں تاکہ ان کو دین حق کا راستہ دکھایا جائے۔ اور اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں محنت کرتے ہیں۔ یا اللہ کے راستے کی محنت کئی طرح کی ہوتی ہے۔ علماء لکھتے ہیں اللہ کے راستے کی یہ محنت، اللہ کے راستے کی یہ جد و جہد، اس کا ایک راستہ ہے المشقۃ بنصرت دین اللہ، اللہ کے دین کی نصرت اور مدد کرنے کے لیے مشقت کو برداشت کرنا، تکلیفوں کو برداشت کرنا، اللہ کا دین دنیا میں قائم ہو جائے، اللہ کا دین دنیا میں نافذ ہو جائے، ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کا ڈنکا دنیا میں بجا دیا جائے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو مجاہدہ اور جو محنت درکار ہے اس محنت کو لے کر یہ لوگ چلتے رہتے ہیں، یجاہدون فی سبیل اللہ۔ اب اسی میں ایک موقع ایسا بھی آتا ہے جس کو ہم عام طور پر جہاد کہتے ہیں اور جس کا دوسرا عنوان ہے قتال، اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال، یہ بھی اسی کی ایک شق ہے۔ لیکن اصل کیا محنت؟ اصل محنت ہے اللہ کے دین کو دنیا میں نافذ کرنے اور اللہ کے دین کی مدد کے لیے دنیا کے اندر گھومنا پھرنا اور لوگوں کی ذہن سازی کرنا اور لوگوں کو دین پر لانے کی محنت کرنا، یہ ہے وہ محنت جس کو نصرت دین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم،
اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کو تو کوئی مدد کی ضرورت نہیں، مدد تو ہم کو درکار ہے۔ ہم محتاج ہیں، ہم بندے ہیں، ہم غلام ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم نہتے ہیں، اس لیے محتاجی تو ہمارے پاس میں ہے۔ اللہ کے پاس کون سی محتاجی ہے کہ اللہ کی مدد ہم کرنے جائیں؟ اس لیے اللہ کی مدد کا معنی ہے اللہ کے دین کی مدد کرو۔ ان تنصروا اللہ اے ان تنصروا دین اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے۔ اللہ کے دین کی مدد کیا ہے؟ دنیا میں اللہ کے دین کو نافذ کرنا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے محنتیں کرنا، قرآن کے، حدیث کے اور شریعت کے اور دین کے اسرار کو، رموز کو، حقائق کو دنیا والوں کے سامنے آشکارا کرنا، جس کا دوسرا عنوان ہے دعوت، جس کا عنوان ہے تبلیغ، جس کا عنوان ہے نشر دین، جس کا عنوان ہے حفاظت دین، اس کے لیے محنت کرنا۔ یہ محنت اعلیٰ درجے کی محنت ہے۔ اسی میں کہیں کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے، جہاد کی میدان کے اندر بھی آتے ہیں اور وہاں پر اللہ کے دین کے لیے محنت کرتے ہیں، یہ اسی کا ایک جز ہے۔ تو اللہ نے کہا نصرت دین، اس کے لیے محنت کرو۔ اگر تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ینصر، اللہ تمہاری مدد کیا کرے گا؟ تمہاری دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا۔ تمہاری بات دنیا میں چلنے کے قابل ہوگی، تمہاری بات کے اندر قوت اور طاقت آ جائے گی۔ تم کچھ بولو گے، امریکہ بھی ماننا چاہے گا، وہ بھی سننا چاہے گا، اور لوگ بھی سننا چاہیں گے، ارے بھائی مسلمان کی آواز ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تب اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے اندر قوت اور تمہارے اندر طاقت اور تمہاری بات کے اندر طاقت اور تمہاری بات کے اندر قوت پیدا ہو جائے گی، اور ساری دنیا سننے کے لیے ہمتاً مشغول ہو جائے گی۔ لیکن آج ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہم اللہ کے دین کی مدد کہاں کر رہے ہیں؟ اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے یہ نصرت دین میں دو شعبے داخل ہیں، ایک شعبہ حفاظت دین کا اور ایک شعبہ اشاعت دین کا۔ حفاظت دین بھی اللہ کے دین کی مدد ہے اور نشر دین بھی اللہ کے دین کی مدد ہے۔ دونوں شعبوں پر کام کی ضرورت۔ حفاظت دین کا کام تو الحمدللہ بہت حد تک مدارس، جماعتیں، تحریکیں، حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، یہ لوگ کسی نہ کسی حد تک اس کام کو کرتے جا رہے ہیں۔ قرآن محفوظ ہے، حدیث محفوظ ہے، ان کی تشریحات محفوظ ہے، ان کے اسرار محفوظ ہیں، ان کے حقائق محفوظ ہیں، دین کے احکام محفوظ ہیں، ایک ایک سنت محفوظ ہے، ایک ایک ادب محفوظ ہے، شوشہ شوشہ محفوظ ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کہ جو ہمارے دین کے اندر آ کر کھڑی ہو کر بتائے تمہارے دین کے اندر یہ رکھنا ہے اور تمہارے دین کے اندر یہ بات غلط داخل ہو گئی۔ تورات میں، انجیل میں بے شمار جگہوں پر تحریف ہو گئی، لیکن اللہ کا دین محفوظ ہے، جس کو اسلام کہتے ہیں اور شریعت محمدیہ کہتے ہیں، یہ بالکل محفوظ۔ لیکن بھائی جو اور ایک کام ہے جس کا نام ہے اشاعت دین، ہم نے کبھی غیروں تک دین کو پہنچایا؟ ہم نے کبھی غیروں تک جا کر دین اسلام کا پیغام کھولا؟ سیرت النبی کے اسباق دیے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شخصیت کو، بے داغ شخصیت کو، پاکیزہ شخصیت کو، محترم شخصیت کو اور انتہائی مقدس ترین شخصیت کو، وہ شخصیت جن سے بڑھ کر دنیا میں کوئی تقدس مآب نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہو سکتا ہے، ایسی مقدس ترین شخصیت کو ہم نے کب جا کر دوسروں کے سامنے ظاہر کیا کہ آپ کی یہ ہے پاکیزہ شخصیت؟ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آئے دن اللہ کے نبی علیہ السلام کو بدنام کرنے والے،
کبھی کارٹونوں کے ذریعے اور کبھی غلط الزامات لگا کر اور کبھی غلط باتوں کو منسوب کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوششیں کرتے ہیں. جیسے کہ ابھی فرانس کا واقعہ پیش آیا. کیوں پیش آیا اور وہ اس میں آگے کیوں بڑھتے گئے کہ کبھی ڈنمارک کا واقعہ پیش آیا اور کبھی کسی اور جگہ ایسا واقعہ پیش آیا؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی کی شخصیت کو جو بے داغ اور انتہائی پاکیزہ اور انتہائی مقدس ترین شخصیت تھی ان کو جس طرح لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے تھا ہم نے آج تک پیش نہ کیا. پیش تو کیا کرتے، میں بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا، بڑی حیرت کے ساتھ میں کہوں گا اور بہت ہی دلگیر ہو کر کہوں گا کہ ہمارے مسلم بھائیوں کو تک پتہ نہیں کہ اللہ کی نبی کی شخصیت کیا تھی. مومنوں کا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جنہیں خبر ہی نہیں کہ اللہ کے نبی کون تھے، جنہیں خبر ہی نہیں کہ آپ کا تقدس کیا تھا، جنہیں خبر ہی نہیں کہ اللہ کے نبی کی زندگی کے احوال کیا تھے. تو وہ دوسروں کے سامنے کیا پیش کریں؟ پہلے تو خود سمجھتے اور پھر دوسروں کے سامنے پیش کرتے. بہرحال بتانا مجھ کو یہ ہے کہ نصرت دین یہ تو ہے اللہ کے دین کی حفاظت اور دوسرے ہے اللہ کے دین کی اشاعت. یہ پہلا مرحلہ ہے. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں محنت کرتے ہیں. دوسری محنت اللہ کے راستے کی یہ ہوتی ہے کہ مشقتوں کو برداشت کرنا لمرضات اللہ، اللہ کی مرضی پانے کے لیے. اللہ کی مرضی مجھ کو مل جائے، اللہ میرے سے راضی ہو جائے، اس کے لیے آدمی مجاہدہ کرے، اس کے لیے آدمی محنتیں کرے، اس کے لیے نماز پڑھے، روزہ رکھے، ذکر کرے اور جو کچھ وہ کر سکتا ہے جس سے اللہ خوش ہو جائے وہ سارے کام کرنے کے لیے وہ تل جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے مجاہدہ کرنے والا ہے، اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنے والا ہے. اللہ کے راستے کا مجاہد یہ کام کرتا ہے کہ اللہ کیسا راضی ہوں گے میرے سے. یہاں پر آ کر بھائیوں علماء لکھتے ہیں کہ ایک ہے جہاد مع الکفار اور ایک ہے جہاد مع النفس، یعنی اپنے نفس کے خلاف جہاد. نفس بڑا خوگر ہے برائیوں کا، نفس بڑا خوگر ہے فحاشی کا، عریانی کا، خبائث کا، رذائل کا، شہوات کا. اس کو مجاہدے کی بھٹی میں تپا کر اس کی ان لذتوں اور ان عادتوں اور ان برائیوں کو کمزور کرنا چاہیے، تب جا کر اللہ کی مرضی ملتی ہے انسان کو. اس لیے جو آدمی اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنے والا ہوتا ہے اس کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضیات کو دباتا ہے، اللہ کی مرضیات کو اجاگر کرتا ہے اور اس طرح اللہ کی مرضی کو پانے کی کوشش کرتا ہے. یہ اللہ کی مرضی کو پانے کی کوشش دو طرح ہوتی ہے. ایک اللہ کے اوامر اور احکامات کے اوپر پابندی کرتے ہوئے مشقت برداشت کرنا، ایک مجاہدے کی صورت یہ. اور اس سے بڑا مجاہدہ یہ ہوتا ہے کہ جو نفس چاہتا ہے لیکن اللہ نے اس سے منع کر رکھا ہے، منہیات، ان ساری چیزوں کو چھوڑنے کے لیے، گناہوں کو چھوڑنے کے لیے مجاہدہ کرتا ہے. یہ اس سے بڑا مجاہدہ ہے. نماز کے وقت نماز پڑھنا مجاہدہ، ذکر کے وقت ذکر کرنا مجاہدہ، تلاوت کے وقت تلاوت کرنا مجاہدہ، تمام اللہ کے احکامات اور عبادات کو انجام دینا اور انجام تک پہنچانے کی کوششوں میں لگنا، یہ بہت بڑا مجاہدہ. اور اس سے بڑا مجاہدہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچنے کے لیے مجاہدہ کرے. جی اس کا چاہتا ہے آنکھ کھول کر فلاں چیز دیکھوں، لیکن وہ آنکھ بند کر لیتا ہے. کیوں؟ اللہ کی چاہت میں، اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں وہ کہتا ہے کہ اللہ کی مرضی نہیں مل سکتی بغیر اس کے، مجھے یہاں اندھا بن جانا ہے. میں نے ایک مجلس کے اندر پہلے بھی یہ واقعہ سنایا تھا
کہ حضرت سید احمد شہید بریلوی رحمت اللہ علیہ جب اپنے ساتھ مجاہدین کو لے کر بالا کوٹ تشریف لے گئے تھے تو انہوں نے راستے میں ایک جگہ پر پڑاؤ کیا تھا جو پنجاب کا علاقہ تھا، اور ان کے ساتھ ان کے وہ سارے مجاہدین تھے۔ وہاں پر رہتے رہتے کئی دن ہو گئے، ایک بوڑھا آدمی جو پنجابی تھا وہ حضرت سید احمد شہید بریلوی کے پاس ایک دن آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مولوی صاحب یا ملا جی، یہ آپ اپنے ساتھ اندھوں کو کیوں لے کے آ گئے ہیں؟ کیا کریں گے ان اندھوں کو لے کر؟ حضرت نے کہا کہ بھائی کون اندھے، میرے ساتھ تو کوئی اندھا نہیں، سب کے سب چنگے ہیں۔ اس نے کہا نہیں میں دیکھ رہا ہوں آپ کے ساتھ یہ جو آئے ہیں بڑے اندھے لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا کیسے سمجھا تم نے؟ یہ تو ماشاءاللہ پورے دیکھنے والے ہیں، دیکھو بہت دیکھتے ہیں، بہت دیکھتے ہیں، بہت دور تک کی دیکھتے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ اندھے۔ اس نے اس کے بعد میں کہا کہ میں نے ایسا اس لیے سمجھا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں آپ لوگ کئی دنوں سے ہیں اور یہاں پنجاب کی عورتیں اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل کر کبھی دکانوں پہ آتی ہیں، کبھی پانی کے نلوں پہ آتی ہیں، اور کبھی کسی اور جگہ پر آتی ہیں، اور یہ سب بے پردہ ہیں، یہاں پردے کا تو کوئی رواج نہیں۔ یہاں پر آتی جاتی ان عورتوں کے درمیان آپ کے مجاہدین بھی پانی لینے کے لیے یا سودا لینے کے لیے آتے جاتے ہیں، لیکن میں نے کسی بھی آپ کے آدمی کو کسی بھی عورت کی طرف نگاہ اٹھاتے نہیں دیکھا۔ اس لیے میں سمجھا کہ اندھا ہوگا بیچارہ، نظر ہی نہیں آتا، ورنہ تو ایسی ایسی حوروں کو کون نہ دیکھے۔ اس لیے میں سمجھا کہ یہ اندھے ہوں گے۔ حضرت نے اس کو سمجھایا اور فرمایا یہ ماشاءاللہ پورے کے پورے چنگے ہیں، بہت دیکھتے ہیں، لیکن وہیں دیکھتے ہیں جہاں اللہ چاہتا ہے، اور جہاں اللہ نہیں چاہتا وہاں پر یہ واقعی اندھے بن جاتے ہیں۔ یہ واقعہ میں نے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ سے ایک ان کی مجلس یعنی بیان کے اندر سنا ہے۔ یہ دیکھو کیسا عجیب واقعہ ہے کہ اندھے بن جاتے ہیں، کیوں؟ اللہ کی مرضی کے لیے۔ اسی طرح وہ اللہ کی مرضی کے لیے گونگے بن جاتے ہیں، غیبت کا موقع آیا غیبت نہیں کرتے، برائی کا موقع آیا برائی نہیں کرتے، چغلی کا موقع آیا تو چغلی نہیں کھاتے، وہاں پر وہ بن جاتے ہیں گونگے کہ بھائی ہم کچھ نہیں بولتے۔ لیکن جہاں موقع آتا ہے تو بولتے ہیں، اللہ کی بولتے ہیں، رسول کی بولتے ہیں، دین کی بولتے ہیں، اور بہت کچھ بولتے ہیں، لیکن جہاں اللہ کی نامرضی وہاں پر وہ گونگے۔ اسی طرح جہاں پر اللہ کہتے ہیں وہاں سنتے، جہاں اللہ نہیں چاہتے وہاں پر وہ بہرے ہو جاتے۔ یہ ایسے ایسے لوگ، یہ کیوں؟ اللہ کے لیے مجاہدہ کرنے والے، نفس کو کنٹرول میں لاتے ہیں، اس کو دباتے ہیں، دبانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اس طریقے پر یہ ہے یجاہدون فی سبیل اللہ کا سلسلہ۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ایسے بندے ہو جو بندے میرے دین کی نصرت کے لیے مدد کرنے والے، میرے دین کی مدد کرنے والے، میرے دین کی نصرت کرنے والے، اس کی اشاعت اور حفاظت کرنے والے، اور اس کے لیے محنت اور مجاہدہ کرنے والے ہوں، اور اس کے ساتھ یہ کہ اللہ کی مرضی کو پانے کے لیے ایک طرف تمام عبادات اور تمام مامورات پر عمل کرتے ہوں، اور دوسری طرف اللہ کی منہیات اور ناجائز باتوں سے، سب کے سب گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے محنت اور مجاہدہ کرتے ہیں۔ یہ ہے مجاہدے کی تفسیر۔ جب اس طریقے پر ایک اللہ کا عاشق اور محبوب بندہ اپنے آپ کو مسلمانوں کے مقابلے میں نرم کر لیتا ہے، عاجز بندہ بنا لیتا ہے، کفر کے مقابلے میں، کافروں کے مقابلے میں سخت ہو کر استقامت کے ساتھ جم جاتا ہے، اور پھر یوں مجاہدے کی شکلوں کو اختیار کرتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ایک بات اور کرتا ہے، لا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا۔ لوگ داڑھی رکھنے پر اس کی حجو کرتے ہو، اس کی نماز پر اس کی توہین کرتے ہو،
اس کو چڑھاتے ہو، اس کے لیے عجیب عجیب نام رکھتے ہو، الٹے سیدھے ناموں سے اس کو پکارتے ہو، لیکن وہ اللہ کا بندہ دین پر چلنے کے لیے مجاہدہ جو کرتا ہے، دنیا میں اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے اور دنیا میں اللہ کے دین پر چلنے کے لیے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تو بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ اپنے لوگ بھی غیر بن جاتے ہیں اور اس کے اوپر تانا زنی کرتے رہتے ہیں۔ ارے ذرا اس کا پاجامہ دیکھو، اس کی ذرا لنگی دیکھو، اس کی ذرا داڑھی دیکھو، یہ دیکھو کیسی نماز، اس کی نماز پر، اس کے ذکر پر، اس کی اور چیزوں پر اس کو ملامت کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا بندہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ اس ملامت کرنے والوں کی ملامت پر اس کو مزہ آتا ہے، کیونکہ اللہ کے لیے وہ سب کچھ کرتا رہتا ہے۔ لوگ گالی دیں تو اسے مزہ آئے، لوگ الٹا سیدھا نام رکھیں، ٹیڑھا نام رکھیں تو اسے مزہ آئے، اور کہے کہ اللہ کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کو لوگوں نے کہا سفہا، ارے بے وقوف لوگ ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ تم ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، وہ کہتے ہیں اس کے جواب میں انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم ایسا ایمان لائے جیسے کہ بے وقوف لوگ ایمان لائے۔ صحابہ کو بے وقوف کہتے تھے۔ ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ان حضرات کو یہ لوگ کیوں کہتے تھے بے وقوف؟ وہ کیا بے وقوفی کرتے تھے؟ بے وقوف اس لیے وہ کہتے تھے کہ لوگ ذکر کرتے تھے، اللہ کے دین کی حفاظت اور اشاعت میں لگے رہتے تھے، اللہ کے دین کے لیے اپنی ہر چیز کو قربان کر دیتے تھے، دنیا ان کی نگاہوں میں کچھ نہ تھی، آخرت تھی جو کچھ تھی ان کی نگاہوں میں۔ لیکن ان منافقین کی ذہنوں کے اندر اور ان کے دماغ کے اندر دنیا کی بڑی حیثیت تھی۔ جب وہ دیکھتے تھے کہ یہ دنیا کی طرف مائل نہیں ہوتے تو کہتے ہیں بے وقوف لوگ۔ آج بھی ایسے ہی ہے، علماء کو لوگ بے وقوف کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مال کی طرف دیکھتے نہیں، آخرت کی طرف دیکھتے ہیں۔ اسی طرح مشائخ کو لوگ بے وقوف سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ وہ آخرت کی فکر کی باتیں کرتے ہیں، دنیا کی باتیں نہیں کرتے۔ اس طرح کوئی کہتا ہے بے وقوف، کوئی کبھی داڑھی سے مذاق کرتا ہے، کوئی پاجامے سے مذاق کرتا ہے، کوئی تصویر سے مذاق کرتا ہے، اور کوئی کسی اور انداز زندگی سے مذاق کرتا ہے، لیکن اس پر ان لوگوں کو کچھ بھی اندیشہ نہیں ہوتا، وہ اس کا خوف نہیں کھاتے۔ لا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والوں کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اکثروا ذکر اللہ حتی یقال مجنون، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، کثرت سے کرو، اتنا کرو کہ لوگ کہیں مجنون ہے۔ حتی یقال مجنون، مجنون کے معنی کیا؟ پاگل۔ ارے پاگل کو دیکھو، بس اللہ 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 کر رہا ہے۔ کیا اس کو کھانا نہیں ہے، اس کو کمانا نہیں ہے، اس کو فلاں کام نہیں ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ لوگ کہیں کہ مجنون ہے، اس حد تک تم اللہ کا ذکر کرو۔ مجنون کہنے کی پرواہ نہ کرو، بے وقوف کہنے کی پرواہ نہ کرو، اور تمہارے اوپر ٹیڑے نام لگائے جائیں تو پرواہ نہ کرو۔ کیا نبی سے نہیں ہوا؟ نبی کے ساتھ لوگوں نے نہیں کیا؟ ساحر کہا، جادوگر کہا، شاعر کہا، اور کچھ کہا، مجنون کہا، یہ سب کچھ کہا، لیکن نبی نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، وہ دین کا کام کرتے رہے۔ اس میں سالکین کو، دین کے خدمت گزاروں کو، دعوت اللہ اور دین کی خدمت کر کے دین کے نافذ کرنے والے کا شوق رکھنے والوں کو بہت اہم نصیحت ہے کہ جب تم مجاہدہ کرو گے اللہ کے دین کے واسطے اور دین پر قائم رہنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے، کہیں آنکھیں بند کر لو گے، اچھی لڑکیاں سامنے آ رہی ہیں، آنکھیں بند کر لی، وہ لڑکیاں بھی کہیں گی ارے مولوی صاحب تو پتہ نہیں، سب تو ہم کو دیکھتے ہیں، یہ کیوں نہیں دیکھتا، بے وقوف ہے۔ ایسی ہیں لڑکیاں آج، اتنی طرار اور تیز،
بن کر سنور کر آ کر خود دکھانا چاہے، لیکن کوئی آنکھیں بند کر لے تو کہے کہ بے وقوف ہے، پاگل. کوئی بات نہیں، پاگل کا یہ طعنہ برداشت کر لو. لا یخافون لومۃ لائم، اللہ کے دین کو قائم رکھنے، اللہ کے دین پر چلنے اور اللہ کی مرضی کو پانے کے لیے اس طرح کے طعنے تمہارے اوپر آتے رہیں تو اس کا کوئی خوف نہیں کرنا چاہیے. یہ ہے لا یخافون لومۃ لائم. حضرت خواجہ مظہور صاحب رحمت اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، انہوں نے ایک شعر کہا، سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو بس مرضی جاننا چاہیے. ارے وہاں یہ دیکھو اللہ راضی ہے کہ نہیں. دنیا والے گالی دیں، دنیا والے تانے کسے، کیا اس کی طرف التفات کرنے کی ضرورت ہے؟ سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو بس مرضی جاننا چاہیے. یہ مومن کی شان ہوتی ہے. اللہ نے اسی کو کہا لا یخافون لومۃ لائم. حضرت نے اسی کا ترجمہ اس طرح کر دیا. آگے اللہ کہتے ہیں ذالک فضل اللہ. یہ جو اچھے لوگوں کی صفات اللہ نے بیان کی اور ہم کو اور آپ کو متوجہ کیا کہ بھائی تم کو ایسا بننا ہے، اگر تم ایسے نہیں بنتے تو میں تم کو ہٹا دوں گا، دوسرے کو لاؤں گا. یہ تو ایسا ہے جیسے ایک آدمی ایک کمپنی میں کام کرتا تھا، کمپنی چاہتی تھی کہ ایسا آدمی ہونا چاہیے، ایسا ماہر ہونا چاہیے، یہ کام کرنے والا ہونا چاہیے، یہ قابلیت والا ہونا چاہیے. لینے کے بعد اس کو دیکھا کہ وہ قابل نہیں ہے تو اس کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ بھائی ہم تو ایسا آدمی چاہتے ہیں، تم ایسا کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو تم کو بدل کر دوسرے کو لائیں گے. اللہ اسی طرح تنبیہ کر رہے مسلمانوں کو، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو جو تم میں سے پھر جائے دین سے، دین پر چلنا نہ چاہتا ہو، ان صفات اور خوبیوں کو اپنے اندر پیدا نہ کرنا چاہتا ہو، اس کی محنت نہ کرنا چاہتا ہو، فسوف یأتی اللہ بقوم، ہم دوسروں کو لا کے رکھیں گے، ان سے کام لیں گے اور ان کے اندر یہ صفات ہوں گی، وہ اللہ کو چاہنے والے ہوں گے، مومنوں کے مقابلے میں وہ نرم خو ہوں گے اور ان کے اندر عاجزی و تواضع ہوگی اور دین پر استقامت کے ساتھ کافروں کے مقابلے میں جمنے والے ہوں گے اور اللہ کے لیے مجاہدہ کرنے والے ہوں گے. یعنی وہ دین کی نصرت اور دین کی حفاظت اور دین کی اشاعت کا کام کرنے والے ہوں گے، خود دین پر جمنے کے لیے عبادات انجام دیں گے، معمورات کو انجام دیں گے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر مجاہدہ کرتے رہیں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کر اپنی ڈیوٹی کو برابر انجام دیتے چلے جائیں گے. دنیا کچھ بھی بولے لیکن ان کے اوپر اس کا کوئی اثر نہ ہوگا. اللہ کہتے ہیں ہم ایسے لوگوں کو چاہتے ہیں. اب ہر آدمی سوچ لے کہ میں ایسا ہوں کہ نہیں ہوں. نہیں ہے تو یہ صفات پیدا کرے، اپنے اندر یہ خوبیوں کو لائے. اللہ کہتے ہیں یہ خوبیاں جن کا ذکر کیا گیا، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا جب یہ اللہ کے فضل سے ملتا ہے تو ہم کیا کریں؟ ہمیں نہیں ملا تو قصور ہمارا کیا ہے؟ اللہ ہمیں بھی دے دیتا تو ہم بھی پا لیتے، ہمارے اندر بھی یہ صفات اور خصوصیات آ جاتی. لیکن بھائیوں یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ اس طرح کہتے ہیں ذالک فضل اللہ تو ہم کو اور آپ کو متوجہ کرتے ہیں میری طرف سے کچھ بھی کمی نہیں ہے دینے میں، کمی ہے تو تمہاری طرف سے. کمی کیا ہے؟ تم مانگتے نہیں ہو، تم آنا نہیں چاہتے ہو. یہ ایسا ہے جیسے ایک باپ بچوں کو دیتا ہے، ایک بیٹا آتا ہی نہیں باپ کے پاس، دوسرے بیٹے آتے ہیں، لیتے ہیں، پراپرٹی لے رہے ہیں، پیسہ لے رہے ہیں اور چیزیں لے رہے ہیں. باپ کہتا میں تو دینے تیار ہوں، میں بڑا فضل والا ہوں، بڑا کرم والا ہوں، لیکن ایک بیٹا آتا ہی نہیں. اب وہ کہنے لگے کہ ابا جی سب کو دے رہے، مجھے کیوں نہیں دیتے؟ وہ فضل والے ہیں تو کیوں مجھے نہیں دیتے؟ مجھے بھی دیتے تو میں بھی مالدار ہو جاتا. اس کا جواب یہی تو ہے کہ وہ آتا کیوں نہیں باپ کے پاس، مانگتا کیوں نہیں باپ سے، عاجز کیوں نہیں بن جاتا؟ اگر وہ بنتا تو اس کو بھی دے دیا جاتا. اسی طریقے پر اللہ کہتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے. اگر تم چاہتے ہو آؤ میرے پاس،
دعائیں کرو، عاجزی کرو، التماس کرو، میرے سامنے عاجز بندے بنو، تب جا کر میں تم کو دوں گا. یہ میرا فضل ہے، اس کے اندر کوئی قید نہیں. ہر آدمی اس فضل کو پانے کی کوشش کر سکتا ہے. میرے دربار میں آ کے تو دیکھو. اسی لیے آگے تو کہا وَهُوَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اور اللہ تو بہت وسعت والے ہیں. ان کے ہاں کمی کیا ہے؟ ساری دنیا کو دے دے، جنات کو دے دے، انسانوں کو دے دے، بادشاہوں کو دے دے، فقیروں کو دے دے، چونٹیوں کو دے دے، مکڑیوں کو دے دے، بڑوں کو دے دے، چھوٹوں کو دے دے، سب کو دے دے، لیکن پھر بھی اللہ کے پاس اتنا ہے کہ اس کے اندر کچھ کمی نہیں ہے. اللہ بہت وسعت والے. علیم، اور اللہ جانتے ہیں تمہارے دلوں کو، اللہ جانتے ہیں تمہارے اعمال کو. وہ دیکھ کے دیتے ہیں. جو قدر نہیں کرتا، جو آتا نہیں، جس کے دل کے اندر لینے کی طلب نہیں، اللہ اسے کیوں دیں گے؟ اللہ اس کو دیتے ہیں جس کے اندر یہ طلب ہوتی ہے، جس کے اندر یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے آ کر عاجز بندہ بنتا ہے. یہ اللہ جانتے ہیں، اس لیے کہا وَهُوَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. وہ وسعت والے تو بہت ہیں، لیکن دینے کا اصول بھی اللہ کے ہاں. اس لیے اللہ جانتے بھی ہیں کہ کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا، کون قدر کرنے والا، کون ناقدرہ، کون مانگنے والا، کون نہیں مانگنے والا، کون طالب اور کون نہیں طالب. اللہ یہ دیکھتے ہیں. اس لیے اپنے اندر طلب پیدا کرو، اللہ کے سامنے عاجز بن کے آؤ. اللہ ضرور بالضرور تم کو بھی نوازے گا. یہ ہے آیت جو آپ کے سامنے تشریح کے سامنے عرض کی گئی ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے اندر بھی یہ خصوصیات اور یہ صفات اور یہ امتیازات اور یہ کمالات پیدا فرما دے. اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں. عاجز بندے بن کر کبھی تہجد میں اور کبھی دوسری نمازوں میں اللہ سے گڑ گڑا کر مانگے. مانگنا اسی سے ہے، وہی دینے والا ہے. اس لیے کہ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، کہیں اور نہیں ملے گا. زید کے پاس نہیں ملے گا، بکر کے پاس نہیں ملے گا، کسی بادشاہ کے پاس نہیں ملے گا، زمین کے پاس نہیں ملے گا، آسمان کے پاس نہیں ملے گا، چاند کے پاس نہیں ملے گا، سورج کے پاس نہیں ملے گا. یہ فضل اللہ کا اللہ ہی کے پاس ملے گا. اسی اور اسی کے دربار میں اور مان کے دیکھو کہ وہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا، پھر بولنا. اللہ اسی لیے کہہ رہے واللہ واسع علیم. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیقات مرحمت فرمائے اور ہم کو بھی اس سے ایک وافر حصہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.